السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ باب قناعت، سوال سے بچنا اور مشیت انفاق میں میانہ روی اختیار کرنے اور بغیر ضرورت کے سوال کرنے کی مذمت کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، زمین میں جو بھی چلنے والا اس کی روزی اللہ کے ذمے ہے بے شک۔ وقال اللہ تعالیٰ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا۔ نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، صدقہ خیرات ان فقراء کے لیے ہے جو اللہ کے کاموں میں ایسے مشغول ہوں، جو اپنے روزگار کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہ کر سکتے ہوں۔ ناواقف لوگ انہیں سوال نہ کرنے کی وجہ سے مالدار خیال کریں، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لو اور وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وقال اللہ تعالی والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما۔ اور نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، اور ان کا خرچ اس کے درمیانہ معتدل ہوتا ہے۔ وقال اللہ تعالی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ۔ اور نیز فرمایا، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں بے شک۔ اسی کے بارے میں حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالداری ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل مالداری نفس کی مالداری ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، نفس کی مالداری کا مطلب ہے کہ انسان کے پاس اپنا جو کچھ ہو اسی میں وہ گزارا کرے اور دوسروں سے بے نیاز رہے اور نہ اس سے کچھ طلب کرے، اور اس میں گویا کہ اس امر کی ترغیب ہے کہ اللہ کی تقسیم پر انسان راضی رہے، بغیر ضرورت کے زیادتی کی حرص نہ رکھے اور دوسروں کے مال و دولت کو للچائی ہوئی نظر سے نہ دیکھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کر لیا اور برابر برزداری من الشیطان الرجیم اور برابر سربراہی روزی دیا گیا، اور اللہ نے اسے جو کچھ دیا اس پر وہ قناعت کی توفیق سے نواز دیا گیا۔ رواہ مسلم۔ نمبر 1، کفاف، اتنی روزی کے نہ زیادہ ہو نہ کم۔ روزی کی اتنی مقدار کو کفاف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں سے سوال کرنے سے روک دیتی ہے۔ اس میں ایسے لوگوں کی فضیلت کا بیان ہے جو تھوڑے سے مال پر راضی رہتے ہیں اور لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ نمبر 2، اسی طرح اس میں کفاف کی بھی فضیلت ہے، اس لیے کہ مالداری اکثر انسان کو متکبر بنا دیتی ہے
اور فقیری و غربت انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ بقدر کفاف روزی میں یہ دونوں خطرے نہیں ہیں۔ بے شک رسول اللہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا۔ میں نے پھر سوال کیا، آپ نے مجھے پھر عطا فرمایا۔ میں نے پھر سوال کیا، آپ نے مجھے پھر عطا فرمایا۔ اور اے حکیم، یہ مال یقیناً سرسبز ہے، شیریں ہے، جو اسے بے نیازی سخاوت نفس کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت دی جاتی ہے، اور جو اسے نفس کے لالچ کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت نہیں دی جاتی، اور وہ اسے بیمار شخص کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا دینے والا ہاتھ نیچے والا مانگنے والا یعنی ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت حکیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں آپ کے بعد کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا یہاں تک کہ دنیا چھوڑ جاؤں۔ چانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حکیم کو بلاتے تاکہ انہیں کچھ عطا کریں، لیکن وہ قبول کرنے سے انکار فرما دیتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انہیں عطیہ دینے کے لیے بلایا، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں کی جماعت، تم گواہ رہنا کہ میں حکیم پر اس کا وہ حق پیش کر رہا ہوں جو اللہ نے اس مال فیع میں ان کا رکھا ہے، لیکن وہ اسے لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت حکیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی وفات تک کسی سے کچھ نہیں لیا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر، جس طرح تونس کی بیماری میں مریض پانی پر پانی پیتا ہے اس کی پیاس نہیں بجھتی، اسی طرح جو البکر یعنی گائے جیسی بھوک ایک بیماری ایسی ہوتی ہے کہ انسان کھائے چلا جاتا ہے لیکن شکم سیر نہیں ہوتا۔ دنیا کے مال کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جو البکرا سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ انسان کتنا بھی مال جمع کر لے وہ سیر نہیں ہوتا، بلکہ فراوانی مال کے ساتھ ساتھ جس کے مال کی بھوک بڑھاتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھرتی ہے۔ نمبر 2، اسراف نفس، لالچ اور حرص یا سوال کے بغیر اگر مال ملے تو انسان کے لیے اس کا لینا یقیناً جائز ہے، لیکن اسے بھی قبول کرنے سے انکار کر دینا بڑی عظمیت اور اس فضیلت کا راستہ ہے۔ حضرت حکیم نے عمر بھر یہی عظمیت اور فضیلت والا راستہ اختیار کیے رکھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور ہم 6 آدمی تھے، ہمارے درمیان ایک اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے، یہاں زیادہ پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے پیر زخمی ہو گئے تھے اور میرا پیر بھی زخمی ہو گیا تھا اور میرے پیروں کے ناخن گر گئے تھے، چنانچہ ہم اپنے پیروں پر کپڑے کی لیریں چتھڑے لپیٹ لیتے تھے۔ بس اس غزوے کا نام ہی غزوہ ذات الرقاع پڑ گیا کیونکہ ہم اپنے پیروں پر چتھڑے باندھتے تھے۔ ابو بردہ بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ نے یہ حدیث بیان کی، پھر اسے ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ میں اسے بیان کرنا نہیں چاہتا تھا۔ راوی ابو بردہ بیان کرتے ہیں گویا کہ آپ نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ ان کے نیک عمل کا افشا ہو۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فوائد نمبر 1، اس حدیث میں یہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زاہدانہ اور مستکشفانہ رخی اور سادہ زندگی اور اس کی صفت رضا بالقضاء کا بیان ہے۔ نمبر 2، ریاکاری سے بچنے کے لیے نیک عمل کے بیان سے گریز کرنا بہتر ہے، تاہم لوگوں میں نیکی کا شوق پیدا کرنے کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ حضرت عمر بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا پر زیر، غین پر ساکن اور لام کے نیچے زیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال یا قیدی آئے تو آپ نے انہیں تقسیم فرما دیا، کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ کو نہ دیا، تو آپ کو یہ بات پہنچی کہ جنہیں آپ نے نہیں دیا انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد، اللہ کی قسم میں کسی کو دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا، وہ لوگ جنہیں میں چھوڑ دیتا ہوں انہیں نہیں دیتا، وہ مجھے ان سے زیادہ محبوب ہیں جنہیں میں دیتا ہوں۔
یاد رکھو میں انہیں صرف اس لیے دیتا ہوں کہ ان میں کے دلوں میں گھبراہٹ اور سخت بے چینی دیکھتا ہوں، اور دوسرے لوگوں میں اس کی تو نگری اور بھلائی کے سپرد کر دیتا ہوں تو اللہ نے ان کے دلوں میں رکھی ہے۔ انہیں لوگوں میں سے یہ عمر بن تغلب ہے۔ عمر بن تغلب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے مقابل میں سرخ اونٹ لینا بھی پسند نہیں ہے۔ رواہ البخاری۔ فائدہ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال بھی آتا وہ آپ تقسیم فرما دیتے تھے۔ تقسیم میں آپ کے سامنے مختلف پہلو ہوتے تھے، چنانچہ اہل حاجت کو دیتے، یہ استحقاق کی بنا پر مستحقین کو دیتے، یا تالیف قلب کے کے لیے دیتے۔ ایسی صورت میں آپ صرف ان لوگوں کو دیتے جن کے بارے میں آپ کو اندیشہ ہوتا کہ اگر انہیں نظر انداز کیا گیا تو بے صبری اور کمزوری کا مظاہرہ کریں گے، اور یوں قابل اعتماد اور دلوں کی نگری سے بہراور قسم کے لوگ عمدہ محروم کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، اس سے عمر بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت واضح ہے کہ ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوسری قسم میں شمار فرمایا جس کو انہوں نے اپنے لیے بجا طور پر ایک بہت بڑا اعزاز قرار دیا۔ نمبر 3، بیت المال سے تقسیم کرنے میں حاکم مجاز کو سوابادیدی اختیارات حاصل ہیں، بشرط یہ کہ حاکم تقوی، رمانت و دیانت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنے والا ہو، اندھے کی طرح اپنوں ہی میں ریوڑیاں تقسیم کرنے والا نہ ہو۔ بے شک حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور خرچ کرنے کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کی کفالت تیرے ذمے ہے، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد اور جو سوال سے بچنا چاہیے اللہ اسے بچا لیتا ہے، اور جو لوگوں سے بے نیازی اختیار کرے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، اس میں بیان کردہ چیزیں واضح ہیں کہ آخری نقطہ بڑا اہم ہے کہ سوال سے بچنے اور لوگوں سے بے نیازی کی صفت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد فرماتا ہے اور انہیں سوال کی ذلت سے بچا کر غنائے نفس اور صبر قناعت کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن معاویہ بن ابی سفیان صخر بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیچھے پڑھ کر سوال مت کیا کرو، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے اور میری ناگواری کے باوجود اس کا سوال مجھ سے کچھ نکلوا لے تو ایسا نہیں ہوگا کہ میری طرف سے اس کو دی گئی چیز میں برکت دی جائے گی۔ رواہ المسلم۔ فائدہ، اس حدیث میں اصرار کر کے چمٹ کر پیچھے پڑھ کر سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اسی طرح اگر کسی کو کوئی چیز مل بھی گئی جائے تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اس لیے اس میں دینے والے کی رضا شامل نہیں ہے، اس نے مجبور ہو کر نہایت نفرت و کراہت یا شرم کی وجہ سے وہ سائل کو دی ہے۔ بے شک حضرت ابو عبد الرحمن عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 9 یا 8 یا 7 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا عرصہ قبل ہی آپ سے بیعت کی تھی، چنانچہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ سے بیعت کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ سے بیعت کر چکے۔ آپ نے پھر فرمایا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ عوف بن مالک کہتے ہیں تو ہم نے بیعت کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بیعت کر چکے ہیں، آپ کس چیز کی بیعت آپ سے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، 5 نمازیں پڑھو گے اور اللہ کی اطاعت کرو گے، اور ایک بات آستہ سے فرمائی لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے۔ چنانچہ ان مذکورہ افراد بیعت گندگان میں سے بعض کو میں نے دیکھا کہ ان کا کوڑا بھی اگر زمین پر گر گیا تو وہ بھی کسی سے سوال نہ کرتے کہ وہ اسے اٹھا کر اسے پکڑا دے۔ رواہ المسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں تجدید بیعت کے استحباب کے علاوہ اللہ کی عبادت اور طاعت اور مکارم اخلاق کی پابندی کے لیے بھی بیعت لینے کا جواز ہے۔ علاوہ ازیں بیعت کے تقاضوں کا اہتمام و التزام بھی ضروری ہے۔ نمبر 2،
اس سے سوال نہ کرنے اور خودداری کی عظمت و فضیلت بھی واضح ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کو جا ملتا ہے تو اس حال میں اللہ کو ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اللہم احفظنا منہم آمین۔ فوائد نمبر 1، چہرے پر گوشت نہ ہونا یہ یا تو کنایا ہے ذلت خواری سے بطور عقوبت سزا اور علامت گناہ کی کہ واقعی ایسا ہوگا، اور یہی زیادہ قرین قیاس ہے۔ نمبر 2، اس میں سوال کرنے سے نفرت دلائی گئی ہے کہ اس کا نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں ذلت اور رسوائی ہے۔ اللہم احفظنا منہم آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے کہ آپ نے صدقے اور سوال سے بچنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہاتھ ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے مال میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے اور وہ آگ کے انگارے کا سوال کرتا ہے، اسے اختیار ہے کہ وہ کم طلب کرے یا زیادہ طلب کرے۔ رواہ المسلم۔ فوائد نمبر 1، معلوم ہوا کہ بغیر ضرورت کے سوال کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان اس طرح اپنے آپ کو جہنم کی انگاروں کا مستحق بنا لیتا ہے۔ افسوس ہے کہ جس مذہب نے گداگیری کو اتنا بڑا جرم قرار دیا ہے، اسی مذہب کے سامنے والوں کی گداگیری عام ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں کو کی اسلامی تعلیمات سے بے خبری یا بے نیازی قابل صدا افسوس امر ہے۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوال کرنا نوچنا ہے، اس کے ذریعے سے آدمی اپنا چہرہ نوچتا ہے یا چھیلتا ہے، مگر یہ کہ آدمی بادشاہ سے سوال کرے یا کسی ایسے معاملے میں سوال کرے کہ جس کے بغیر چارہ نہیں، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ، حاکم وقت یا بادشاہ سے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مستحق امداد ہے تو بیت المال کی طرف رجوع کرے، جو ایک اسلامی مملکت میں اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت مندوں کی آبرومندانہ کفالت کا اہتمام کیا جا سکے۔ اگر وہاں تک رسائی نہ ہو تو گریز حالات و معاملات میں دوسروں سے بھی سوال کرنا جائز ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے فاقہ پیش آئے وہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا، اور جو اس کا اظہار اللہ کے سامنے کرے تو اللہ تعالیٰ جلد یا بادیر اسے رزق عطا فرمائے گا۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائد نمبر 1، اس میں ترغیب ہے کہ حاجت ضرورت کے وقت انسانوں کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اسی لیے کہ وہی سب حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ تاہم اسباب ظاہری کے مطابق حسب ضرورت بندوں سے بھی مانگا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت ابھی اعتقاد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی مشیت ہوگی تو بندہ آمادہ تعاون ہوگا، ورنہ نہیں۔ نمبر 2، ضرورتیں بڑھانے سے بڑھ جاتی ہیں اور اچھی یا بری کوئی بھی عادت پختہ ہو جائے تو اس کا ترک کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے، اس لیے سوال کا دروازہ بھی نہیں کھولنا چاہیے کہ اس طرح انسان سوال کرنے کا عادی بن جاتا ہے۔ ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ سے آوزاری کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی کوئی سبب ضرورت پیدا فرما دیتا ہے، لیکن استقامت شرط ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، چنانچہ وہ کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ فائد نمبر 1، کسی سے سوال نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے کسی سے سوال نہ کیا جائے، کیونکہ ضرورت اور حاجت کے وقت سوال کرنا جائز ہے، تاہم ایسے موقعوں پر بھی اگر انسان کسی سے نہ مانگے تو یہ عظمیت کا بیان بہت اونچا مقام ہے۔ نمبر 2، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان میں بعد میں اسی طریق عظمیت کو اختیار فرمایا۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ میں وضاحت ہے کہ گھوڑ سواری کی حالت میں اگر ان کا کوڑا زمین پر گر جائے تو کسی سے نہ کہتے بلکہ خود گھوڑے سے اترتے اور اسے
پکڑتے، یعنی ان کی خودداری کا یہ عالم تھا کہ اتنا سا سوال بھی کسی سے نہ کرنا گوارا نہ کرتے تھے۔ دیکھیے سنن ابن ماجہ۔ حضرت ابو بشر قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دو فریقوں کے درمیان جھگڑا ختم کرانے کے لیے ضمانت اٹھا لی۔ میں اس سلسلے میں بغرض سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو تاہن کا ہمارے پاس صدقے کا مال آئے، پھر ہم تمہارے لیے حکم دیں۔ پھر آپ نے فرمایا اے قبیصہ، 3 آدمیوں کے سوا کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں، ایک وہ جو تمہاری طرح ضمانت اٹھا لے، اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ ضرورت کے مطابق وہ حاصل کر لے، پھر وہ رک جائے، اور دوسرا وہ آدمی جو کسی آفت یا حادثے کا شکار ہو گیا جس نے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے لیے بھی اس حد تک سوال کرنا جائز ہے جس سے اسے اپنی گردن اپنے گزران کے مطابق مال حاصل ہو جائے، یا فرمایا جو اس کی حاجت کو پورا کر دے۔ تیسرا وہ آدمی جو فاقے کی حالت کو پہنچ جائے حتیٰ کہ اس کی قوم کے 3 عقل مندی آدمی گواہی دیں کہ فلاں شخص فاقے میں مبتلا ہے، تو اس لیے کہ سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ وہ گزران کے مطابق مال حاصل کرے، یا فرمایا جو اس کی حاجت کو پورا کر دے، ان کے سوا اسے قبیصہ سوال کرنا حرام ہے، اور ایسا سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے۔ رواہ المسلم۔ اور اس کے بعد الحمالہ ہا پر زبر، اس کا مفہوم یہ ہے کہ 2 فریقوں کے درمیان لڑائی وغیرہ ہو جائے تو کوئی شخص ان کے درمیان مال پر صلح کرا دے کہ ایک فریق دوسرے نے فریق کو اتنی رقم دے گا کہ وہ اس کی ادائیگی کا ذمہ دار بن جائے۔ اب اگر اقرار کرنے والا فریق رقم کی ادائیگی نہ کرے تو ضامن کے لیے مطلوبہ رقم جمع کرنے کے لیے سوال کرنا جائز ہے تاکہ وہ ضمانت کے مطابق رقم ادا کر دے۔ جاہیت ان کے معنی ہے ایسی آفت جو انسان کے مال یا کاروبار کو پہنچے جس سے اس کی ساری پونجی برباد ہو جائے اور اسے کھانے کے بھی لالے پڑ جائیں، تو اس کے لیے بھی بقدر ضرورت سوال کرنا جائز ہے۔ قوام کاف پر زیر اور زبر دونوں جائز ہیں۔ مال یا اسی طرح کی کوئی چیز جس سے انسان کا معاملہ کاروبار وغیرہ درست ہو جائے۔ سداد سین کے نیچے زیر جو ضرورت مند کی حاجت کو پورا کر دے اور اسے کافی ہو جائے۔ فاقہ بمعنی فکر ہے، جن عقل ہے۔ فائدہ اس میں ان 3 افراد کی وضاحت ہے جنہیں سوال کرنے کی اجازت ہے، اس کی تفصیل گزشتہ سطور میں گزر چکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے گھروں کا چکر لگائے اور 1-2 لقمے یا 1-2 کھجور اس کو وہاں سے لوٹا دیں، بلکہ اصل مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے، نہ ظاہر اس کی حالت کا کسی کو اندازہ ہو سکے کہ اسے صدقہ دیا جائے، اور نہ وہ خود کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر، اس میں بڑے احسن پیرائے میں پیشہ ور گداگروں اور ضرورت مند مسکینوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جس سے اصل مقصد یہ ہے کہ انسان تلاش کر کے ایسے ضرورت مندوں پر خرچ کرے جو اہل حاجت ہونے کے باوجود اہل حاجت والی حیت اور حالت اختیار نہیں کرتے، نہ کسی سے سوال ہی کرتے ہیں، اور نہ یہ کہ وہ پیشہ ور قسم کا گداگر سامنے آ گیا اور اسے روپیہ 8 آنے دے کر سمجھ لے کہ اس نے صدقہ و خیرات کا حق ادا کر دیا۔ تو اللہ محفوظانا منہم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔